ہے نا. مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے پائلٹ چاہت فتح علی خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ ان سب کے بعد فائنلی ہماری آرمی چیف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. صورتحال میں قوم کیا کرے یار. اتنی دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت لمبی لمبی پھینکی جاتی ہیں. آج صبح کسی نے ویڈیو بھیجی کسی دوسرے کنٹری سے کہ کراچی ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا انڈین نے اور یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی اب تو کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہوئے. تھوڑے بہت تو ہوتا ہی ہے, وہ تو جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے. تو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. ابھی مودی اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے, خود ہی اپنے ملک میں مزید دھماکے کرا رہا ہے. وہ ہاں یہ کر دیا, ہاں وہ کر دیا, اتنے لوگ مر گئے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. وہ چاہ رہا ہے کچھ ہو بھائی, کچھ ہلچل پیدا ہو, کیونکہ اس نے ابھی الیکشن آ رہے ہیں, اس کے لیے ووٹ چاہیے. اس کام تو دھیلے کا نہیں کیا اس نے انڈیا میں, صحیح ہے نا. تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے. تو ہاں تو ہمارے ISPR کا بیان آیا ہے بھائی, اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا نا تو ہم بتاتے ہم نے کیا ہے, اور انڈیا اس کو چھپاتا. ہم نے نہیں کیا, اس لیے انڈیا اس کو کیا کر رہا ہے, اچھال رہا ہے. جب بھی کوئی فوج حملہ کرتی ہو تو چاہتی ہے کہ دنیا کو نظر آئے ہم نے یہ کر دیا. جیسے 5 طیارے گرائے, میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ 7 طیاروں کی ہے, لیکن آفیشلی جو اعلان ہوا ہے وہ 5 طیاروں کا ہوا ہے. تو چلو 5 ہی مان لیتے ہیں اس کو. تو 5 طیارے گرائے تو انہوں نے بتایا نا ہم نے گرائے ہیں. تو پاکستان جو کام کرے گا وہ بتا دے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی شور شرابہ, ادھر ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا, ایسے چل رہا ہے. کچھ ہو, لیکن ہم بہت ڈھیٹ لوگ ہیں, ہمیں نہیں ہو رہا کچھ, ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. اچھا انڈیا میں نا ووٹ ملتا ہے پاکستان دشمنی کی بیس پہ. مجھے ووٹ دو, میں پاکستان کی اینٹ سائڈ بجا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں. پاکستان میں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا. اگر کوئی یہاں سیاسی لیڈر کھڑا ہو اور بولے میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, الیکشن میں جیتے گا ہی نہیں وہ. ہمارے لوگ بولیں گے کیوں کر دے گا بھائی, ان کو رہنے دو, آرام سے چینے دو یار. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عسکری لحاظ سے اسٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے. وہ بلا وجہ کی بھڑکیاں نہیں مار رہے ہوتے, بلا وجہ کی دھمکیاں نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو ہمارے ہاں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا کہ میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, میں واٹ لگا دوں گا. کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان نے کہا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے تو ووٹ ملیں گے ہی نہیں اس کو, اس لیے لگاتے ہیں. انڈیا میں ووٹ اس بیس پہ, جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی طرف سے ووٹ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ میں پاکستان کی واٹ بھائی پاکستان کا رقبہ تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے, آبادی تمہارے لحاظ سے بہت کم ہے, فوج کی تعداد تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے, پھر بھی تم میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اس کا مطلب گھبرا تم رہے ہو اور ہمیں یہ شو کر رہے ہو کہ ہم گھبرا رہے ہیں. ہم نہیں گھبرا رہے. ہمارے یہاں میمز پہ میمز بنی چلی جا رہی ہے میمز پہ میمز. کل ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار, یہ کوئی جنگ ہے, ادھر سے ایک ڈرون آ گیا, یوں آ گیا, ایک جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مودی سے بات کرتا ہوں, کوئی بڑا میزائل بھیجے یار, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, اچھا ہے نا نہیں ہو رہی, اچھا ہے نہیں ہو رہی. تو وہ ان کو اس پہ پاکستانیوں کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, ادھر سے ڈرون آ گیا, ادھر سے میزائل آ گیا, کیا مذاق لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا خوش کو ہو یار, اچھا ہے نا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا, ان کے اوپر ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں مودی سے رابطہ کرتا ہوں بھائی, ہماری قوم کہہ رہی ہے کیا اور مذاق لگایا ہوا ہے. شکر کرو کوئی میزائل خدا نخواستہ گر گیا تو پھر بولو گے یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. میں پہلے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا تو مجھے اندازہ ہوا میرے گھر والے جب ایک خاص کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو جب بھی آئیں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں پریشان تھا یار, ہماری اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, وہ کسی خاتون سے ملنے جب میری گھر والی جاتی ہے ان کے گھر دوستی ووستی ہے تو آ کے پھر لڑائی. شروع میں میری سمجھ میں اس وقت ہم ناتجربے کار تھے, پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا بعض خواتین کا گھر میں دیکھا وہ جب آئی ہیں ملنے کے لیے گئی ہیں تو گھر میں لڑائی ہوئی ہے ہماری. ابے وہی چل رہا ہے, اچھا والا نہیں ہو رہی تھی, یہ اس کے آنے سے ہوتی ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین کا کام آگ بجھانا اور کچھ کا کام آگ جلانا. وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہے, ان کا کام ہے کیا کریں. اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو یہ آگ جلانے کے واقعات ہوتے کیسے. ہمارے ایک دوست نے دعوت کی, اس وقت اتفاق سے میری صرف 2 تھیں, اللہ معاف فرمائے کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے, صرف 2, لیکن بہرحال مجبوری تھی, اکٹھی 4 ہو نہیں سکتی تھی. تو میرے گھر والوں کو بلایا عقیقے پہ کسی نے, تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں خود نہیں جا سکوں گا, میں باہر ہی کھڑا رہوں گا, تو اس لیے 1 by 1 پہلے ایک کو پھر دوسرے گھر والوں کو لے جاؤں میں. تو جب ایک گھر والوں کو میں لے کر گیا ہوں تو جیسے میں نے کہا بھائی آدھا گھنٹے بعد میں آ جاؤں گا لینے کے لیے, یا میں وہیں بیٹھا رہا, واللہ وہ مجھے یاد نہیں, بہرحال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا, وہ ٹائم پہ گھر والے آ گئے اور میں لے کے چلا آیا. اب دوسرے کو لے کر گیا, دوسرے گھر والوں کو, ان کو وہاں ہو گئی دیر. اب دیر ہو گئی تو مجھے فون کرنا بنتا تھا, بھائی کیا ہو گیا, اتنا ٹائم کیوں ہو گیا. 2-3 دفعہ میں نے فون کر لیا کیونکہ لیٹ بہت ہو رہے تھے, لیٹ نائٹ, رات دیر ہو گئی تھی رات. میں نے ان کو لے آیا, بہرحال 2-4 دن ہمارے گزرے. اس کے بعد لڑائی شروع, ڈرون پہلی والی سے, جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا, ڈرون حملے شروع.
اور دھمکیاں اور ڈرون، بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ ہلکی ہلکی، کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے؟ میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں، بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں، ٹائم دے رہا ہوں، اور ویلیو کسے کہتے ہیں؟ نا. اب اچھا، خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی، شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں، پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے، تو یہ ہے فلانا ہے اور یوں ہے، اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے، اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے؟ ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں؟ اس کو خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں؟ نہ، یہ ہلکی پھلکی فائرنگ، پھر میزائل، گرنیڈ، ایسا بھائی. جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی، ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے، اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا، جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں، اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا، حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی، دیر ہو گئی تھی، تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. کیا وضاحتی بیانہ، میں ٹائم تو بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا، بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کتنا خرچہ ہوا میرا، کتنا ٹائم لگا، لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا، کیا ضرورت تھی یار؟ یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی آپ خوشبو لگا کے آئیں، اکیلے بیٹھے آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے. آپ خوشبو لگا کے آئیں، خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے، تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی، جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے، سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو ہی نہیں، کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں کرواؤ، کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا ہاں تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے، یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو صحابہ، یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے، تو ہم کیوں حوصلہ؟ اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں، مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی، وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھیں. آپ آئے، آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں، انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے، پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ خاتون چلی گئی گھر، کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے، تو وہ بیچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. تو بھائی ابھی جنگ کے حالات ہیں، تو اس وقت اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون صبر کرنے والوں میں ہے اور کون واویلا کرنے والوں میں. تو الٹی الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرما. جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے. جہاد کا موقع مل جائے تو اگر اچھا آج کل یہ بھی شروع ہو گیا، میزائل گرا ہے، ہم پہ گر رہا ہے ان پہ نہیں گر رہا. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم ہیں اصل. اور بھائی سب ایک جیسے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب پاکستانی ہیں، سب کے غم میں برابر کے. اگر آپ پہ گرا تو یہ نہیں کہا اس پہ کیوں نہیں گرا، مجھ پہ کیوں گر گیا. تو آپ بولو چلو شکر ہے اس پہ نہیں گرا یار، وہ تو بچ گیا. جس پہ بھی گر رہا ہے، جہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم سب کی
شہادتوں کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرمائے. جہاد کا موقع مل جائے تو فرض قضا نمازیں اور کبیرہ گناہوں کی تلافی. کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرو, فرض نمازیں باقی ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, نہیں جتنی ممکن نہیں ہے تو وصیت کرو اس کی. ہاں قرض معاف نہیں ہوتا شہید کا بھی. لوگ پیسے لے کے شہید ہو جاتے ہیں, جا کے ادھر پیسے لیے جا کے کیا ہو گئے شہید. وہ رو رہا ہوتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد شہید ہو جاتا, میرے پیسے تو دے دیتا. تو حقوق العباد کی بڑی ویلیو ہے بھائی. میرا کوئی دوست میری عزت نہیں کرتا, میرا کوئی بھی دوست میری عزت نہیں کرتا, سب میرا دل دکھاتے ہیں, تو میں اسی لیے سب سے دوستی ختم کرنا چاہتا ہوں. مگر اس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو آپ بھائی اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے بنائے ہیں. دوست اگر اچھا سلوک کر رہا ہے دوستی رکھو, نہیں کر رہا ہے یا تمہاری ایسی کی تیسی. دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کا تو مطلب ہے آپ کے ساتھ اچھا ٹائم پاس کر رہا ہے, کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کر رہا. ہاں بھائی بہنوں کا رشتہ ایسا ہے, اچھا سلوک کریں تو بھی بنا کے رکھنا ہے, نہیں کریں تو بھی بنا کے رکھ. تو یہاں ہے صلہ رحمی. تو ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہے, آپ سے بنا کے رکھیں تو بھی بنانی ہے آپ نے, نہیں بنائے تو بھی بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تو دوست اچھا سلوک, بیزتی کر رہے ہیں تو نہیں. بعض لوگوں کو بیزتی کا شوق ہوتا ہے اپنی, جو دوست بیزتی کر رہے ہیں پھر جا کے اپنی بیزتی باقاعدہ کروا کے آئیں گے دوبارہ, پھر 4 دن بعد خیال ہوگا بہت دن سے بیزتی نہیں ہوئی تو پھر اسی دوست کے پاس چلتے ہیں. تو یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, مت رکھو دوستی. اچھا میرے بھائی آخری سوال ہے, آپ کا بیان سنا تھا کہ شادی کے پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی شادی کر لو, فی الحال لڑکی اپنے گھر میں رہے تو کم از کم. اچھا اس سے برائی سے بچنے کے لیے میاں تو مل جائے گا, تو آپ سے مشورے کہ کیا میں اس طرح نکاح کا پیغام بھیجنا مناسب رہے گا کیونکہ کم عمر میں فوری روزگار نہیں ہے. اور بھائی لڑکی اور لڑکا اگر نکاح کر لیں برائی سے بچنے کے لیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن لڑکی کا ابا راضی ہوگا نہیں کہ آپ کرتے کچھ بھی نہیں ہو, آپ کو ایکچولی میں برائی سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. وہ کہے گا میری بچی کو بھیڑ کیوں چڑھا رہا ہے, ہمیں تو پراپر داماد چاہیے بھائی, وہ پراپر اس کو رکھے اور سنبھالے اس کو, تو وہ تھوڑی دے گا اور اس کو دینا بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے آپ تو کریں, پیغام بھیجیں. کچھ مجبور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہ راضی ہو جائیں گی, لیکن جو مجبور نہیں ہے وہ راضی نہیں ہوں گے اور ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو راضی. کچھ مجبور ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ دنیا چلی اسی بیس پہ رہی ہے نا. تو اب ہوگا یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے شادی کی, آپ کو آپ کی خواہش پوری ہو گئی, اس کے بعد آپ اس کو چھاڑ کے چلے جاؤ گے, تو یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی باپ ایسے راضی نہیں ہوتا. السلام علیکم. حدیث میں تبھی ایسے موقع پہ آیا ہے کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کی وہ پھر کثرت سے روزے رکھے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں ہوں ایبٹ آباد سے, آپ سے پہلی بھی الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے. اچھی بات. اور میرے ساتھ روم میٹ ہے کمرے میں, میں ہاسٹل میں پڑھتا ہوں. تو وہ جب آئے تھے وہ نماز کا اتنا پابند نہیں ہے, تو میں نے اس کو بہت سے سمجھایا کہ نماز پڑھو, صبح کی نماز مطلب کبھی کبھی پڑھتا ہے, جمعے کبھی پہلے نہیں پڑھتا تھا. پھر میں نے کزن نے اس کو سمجھایا تو جمعے کے لیے جاتا ہے. پھر مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا شریف ہے تو اس وجہ سے اس کو میں نے زیادہ وہ نہیں سمجھایا. بعد میں مجھے پتہ چلا 7-8 مہینے بعد کہ یہ بریلوی ہے, تو اس وجہ سے میرے دل میں بہت ہوا ہے. پھر میں نے کہا یہ تو مسلمان تو ہے, تو ابھی اس کے حوالے سے میں کیا سمجھو. ابھی بھی میں تو اس کو بہت ترغیب دیتا ہوں. ابھی کیا ہو سکتا ہے, آپ اگر لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو تو سمجھاتے سمجھاتے مر جاؤ گے. چھوڑ دو, ایک دفعہ سمجھا دیا بس اپنے حال پہ چھوڑ. آپ کے روم میں آپ کے ساتھ ہے, اس کو اپنا ایکٹیویٹی میں مشغول رہنے دو, آپ اپنے کام سے کام رکھو. ایسے تو بھائی اتنے مسائل ہیں, باہر نکلو وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, کس کس کو پکڑو گے آ کے. ایک دفعہ سمجھا دیا بس محبت سے کافی. ٹھیک ہے, آپ کا فرض ادا ہو گیا, اب اپنے کام سے کام